والدین کو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچوں کی شکل دیکھ کے ان سے محبت کریں۔ پرانے زمانوں میں نا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ 2 بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا تھا نا وہ قد میں چھوٹا تھا اور زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا، اور جو دوسرا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا، وہ قد میں لمبا تھا اور خوبصورت بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس کا باپ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت کرتا تھا بڑے بیٹے کی نسبت۔ اور بڑا بیٹا چونکہ قد میں چھوٹا تھا، زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا، وہ اکثر اپنے باپ سے اس بات کا گلہ کرتا کہ آپ چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باپ یعنی کہ بادشاہ سلامت اپنے بڑے بیٹے کی طرف یعنی کہ جس کا قد چھوٹا تھا اس کی طرف حیرت انگیز نگاہ سے دیکھنے لگے، اور بڑا بیٹا اپنے باپ کی نگاہ کو تاڑ گیا اور کہنے لگا، ابا جان، جس انسان کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اور اکثر کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اور اس کا باپ یہ بات سن کے ہنسنے لگا، اور بیٹا کہنے لگا، کیا یہ کہاوت آپ نے نہیں سنی کہ بکری قد میں چھوٹی ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے، لیکن جو ہاتھی ہوتا ہے وہ قد میں لمبا ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت یہ بات سن کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے سب نے اس بچے کی بات سے ایگری کیا، اس بات سے متفق ہو گئے کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا کوئی پرانا دشمن تھا، وہ اپنی فوج لے کے نا بادشاہ پہ حملہ آور ہو گیا۔ اب جو بادشاہ کے پاس فوج تھی وہ بالکل کم تھی، بادشاہ کی فوج پہ جب دشمن کی فوج حملہ آور ہوئی تو بادشاہ کی فوج کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کا جو بڑا بیٹا تھا جس کا قد چھوٹا تھا وہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیے، اور آخر پہ ایسا ہوا کہ دشمن فوج بھاگ گئی۔ جب اس کامیابی کا پتہ بادشاہ کو چلا تو اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے خوشی کے ساتھ گلے لگا لیا، اور پھر اسے ولی عہد بنا دیا۔ جب اس عہدے کا، اس کامیابی کا پتہ اس کے چھوٹے بھائی کو چلا تو وہ حسد کی آگ میں بھڑکنے لگا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ حسد میں جلتے جلتے اس نے بڑے بھائی کے نا کھانے میں نشہ ملا دیا اور ساتھ زہر ملا دیا۔ تو یہ سارا جو واقعہ تھا اس کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس بہن نے اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ سے حسد کرتے آپ کے کھانے میں اب نشہ ملا دیا ہے اور ساتھ زہر بھی ملایا ہے، تو آپ اس کھانے کو مت کھانا۔ اس کے بھائی نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ جب اس منحوس واقعے کا پتہ اس کے باپ کو یعنی کہ بادشاہ کو چلا تو اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور چھوٹے بیٹے کو مناسب سزا دی اور دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ حضور والا ہوتا یہاں پہ کیا ہے کہ ہم حسد کرنا گھر سے سکھاتے ہیں بچے کو۔ لہٰذا میری گزارش تمام والدین سے ہے کہ اپنے بچے کو گھر سے حسد کرنا مت سکھائیں۔ اگر گھر سے وہ حسد کرنا سیکھ جائے گا تو وہ باہر بھی حسد ہی کرے گا، اور حسد میں جل کے مر جائے گا اور کامیابی کوئی نہیں سمیٹے گا سوائے ناکامیوں کے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں، کبھی بھی اپنے بچوں میں یہ بات نہ کریں کہ آپ کا بڑا بھائی پیارا ہے، آپ نہیں اتنے پیارے، آپ کا چھوٹا بھائی قابل ہے، آپ نہیں اتنے قابل۔ خدا را یہ نہ کہیں، یہ نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا بچہ حسد کرنا سیکھ جائے گا، بھائی سے سیکھ جائے گا، بہن سے حسد کرنا سیکھ جائے گا۔